بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اس ویڈیو میں ہم آپ کو سلطان سلیمان اول المعروف سلیمان القانونی کے بارے میں معلومات دیں گے۔ دوستو، سلطان سلیم اول کی وفات کے بعد ان کے بیٹے سلیمان نے پایہ تخت سنبھال کر تاریخ اسلام کے 89ویں خلیفہ، عثمانی خلافت کے دوسرے خلیفہ اور 10ویں عثمانی سلطان کے طور پر اقتدار سنبھالا۔ سلیمان اول 6 نومبر 1494 عیسوی کو طرابزون میں پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ کا نام عائشہ سلطان تھا۔ سلیم اول نے صرف 8 سال حکومت کی اور خلافت عثمانیہ کو ترقی اور طاقت کی شاہراہ پر تیزی سے گامزن کیا۔ سلیم نے سلیمان کو 16 سال تک جنگی فنون کے ساتھ ساتھ اعلیٰ دینی و دنیوی تعلیم بھی دلوائی۔ سلیمان کو اس وقت اپنی صلاحیتیں نکھارنے کا بھرپور موقع ملا جب اسے مختلف صوبوں میں بطور گورنر کام کرنے کا موقع ملا۔ سلیمان اول کو اپنے دادا بایزید ثانی کے دور میں ہی گورنر مقرر کیا جانے لگا۔ وہ مغنیسیہ، ادرنہ اور صادر خان کے حکمران کے طور پر ذمہ داریاں نبھاتے رہے۔ جب سلطان سلیم اول نے ایران پر حملہ کیا تو ان کے نائب کی حیثیت سے قسطنطنیہ میں سلیمان اول ہی مقیم رہے۔ سلیمان اول 7 سال کی عمر میں سائنس، ادب، تاریخ اور جنگی فنون سیکھنے میں مصروف ہوئے۔ دور جوانی میں ہی ان کی پارگلی ابراہیم نامی ایک غلام سے دوستی ہو گئی جو بعد میں ان کا بھروسہ مند مشیر بنا۔ سلیمان اول 26 سال کی عمر میں تخت نشین ہوئے، مگر تخت نشینی سے پہلے ہی ایک مدبر اور لائق حکمران کی شہرت حاصل کر چکے تھے۔ اسے ذاتی زندگی میں عظمت اور کمال حاصل تھا۔ ریاست کو وسعت دینے اور فتوحات میں اس نے اپنے تمام پیش روؤں پر سبقت حاصل کی، بلکہ اتنی فتوحات اور ریاست میں وسعت پیدا کر دی کہ اس کے بعد کسی عثمانی سلطان کے حصے میں نہ آئی۔ یعنی اس کے دور میں خلافت عثمانیہ اپنے دور کمال کے نقطۂ عروج پر پہنچی۔ اس کی خانگی زندگی بے داغ اور رحمدلی مشہور تھی۔ اس نے عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے اسلام کے مساوات کے اصول سختی سے لاگو کیے اور بغیر رنگ و نسل اور مذہب کی تفریق کے یکساں عدل و انصاف قائم کر کے اسلام کی روشن مثال قائم کر دی۔ اس نے ریاستی عہدیداران کو بدعنوانی اور فرائض میں غفلت برتنے پر گرفتار کر کے سزائیں بھی دیں۔ اس طرح عوام کو اپنے جان و مال کے تحفظ کا یقین ہو گیا اور ہر طرف امن و امان قائم ہوا۔ سلیمان اول کا دور نہ صرف عثمانی بلکہ اسلامی تاریخ کے اہم ادوار میں سے ایک دور سمجھا جاتا ہے۔ سلیمان نے اپنے 40 سالہ اقتدار کے دوران خلافت عثمانیہ کو اخلاقی برتری دلوانے اور اسے مضبوط کر کے قائم رکھنے میں شب و روز محنت کی۔ سلیمان اول اپنے 40 سالہ دور میں کسی نہ کسی جنگ میں مصروف رہے۔ درمیان میں وقفے بھی آئے مگر جذبہ جہاد ختم نہ ہونے دیا۔ سلیمان اول نے 13 بڑی جنگوں میں شرکت کی جن میں 3 ایشیا اور 10 یورپ میں لڑی گئیں۔ ان تمام جنگوں میں سلطان سلیمان اول فتح یاب رہے اور 13 بار ریاست میں توسیع ہوئی۔ بلا شبہ 16ویں صدی میں ترکوں کی عظیم کامیابی، ان کی زبردست فوجی طاقت اور اپنی قومی عظمت کا احساس تھا، مگر ان کامیابیوں میں اصل کردار ایسی طاقت کا بھی تھا جس کے ہاتھوں میں ریاست کی حکمرانی تھی، جو سلطنت عثمانیہ کے تخت کا وارث اور دنیا میں اس وقت سب سے بڑا شہنشاہ تھا، یعنی سلطان سلیمان اول، عثمانی خلافت کا دوسرا خلیفہ۔ سلیمان اول کے دور میں ہی بلغراد پر مہم جوئی کی گئی اور 7 روز کی گولہ باری کے بعد 25 رمضان المبارک بمطابق 21 اگست 1521 عیسوی کو بلغراد فتح ہوا۔ اس فتح کے اثر سے جمہوریہ وینس نے دوبارہ خود کو عثمانی ریاست کا باج گزار تسلیم کر لیا۔
4 رمضان المبارک 928 ہجری بمطابق 28 جولائی 1522 کو سلطان رودش کے ساحل پر اترے اور شہر کا محاصرہ کر لیا، جو تقریباً 5 ماہ تک جاری رہا، اور بالآخر انہیں 6 صفر 929 ہجری بمطابق 25 دسمبر 1522 عیسوی کو فتح حاصل ہوئی اور مخالفین نے ہتھیار ڈال دیے۔ رودش ایک جزیرہ نما شہر تھا، اس لیے سلطان نے انہیں اپنا اسلحہ اور سامان جگہ چھوڑ کر جانے پر ساتھ لے جانے کی اجازت دی اور عثمانی جہاز بھی استعمال کرنے کی اجازت دی، مگر انہوں نے سلطان کے حسن سلوک کی وجہ سے شہر نہ چھوڑا اور سلطان نے ان کے ساتھ بھی عدل و انصاف سے کام لیا۔ سلطان کو جب کچھ عرصہ فرصت ملی تو اس نے اپنی توجہ مشرق کی طرف دی۔ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مصر میں احمد پاشا نے بغاوت کر دی۔ اس بغاوت کو ختم کرنے کے لیے سلطان نے فوج کے کچھ دستے روانہ کیے، جن سے جنگ میں احمد پاشا ہار گئے اور مار دیے گئے، اور سلطان نے صدر اعظم ابراہیم پاشا کو مصر کے انتظام کی ذمہ داری سونپ دی۔ سلطان نے ریاست میں امن و امان قائم کرنے اور ریاست کا انتظام و انصرام بہتر کرنے کے بعد 1525 عیسوی کے موسم سرما کے اوائل میں شکار کی خواہش پر قسطنطنیہ سے ادرنا کا سفر کیا۔ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جانصاری، جسے ینصری اور یونیچری بھی کہتے ہیں، نے بغاوت کر دی۔ جانصاری نے وزراء اور عمائدین ریاست کے گھر لوٹ لیے۔ اس شورش کو ختم کرنے کے لیے سلطان واپس آ گیا اور باغیوں کے سرداروں کے سر قلم کروا دیے۔ اسی طرح عام سپاہیوں کو انعام و اکرام سے نواز کر بغاوت کو ختم کر دیا۔ سلیمان اول کے دور میں ہنگری کو فتح کیا گیا اور ویانا کا محاصرہ کیا گیا، مگر محاصرہ کی طوالت اور خراب موسم اور خراب رستوں کے باعث یہ محاصرہ اٹھا لیا گیا۔ اس طرح آسٹریا سے معاہدہ ہوا اور ایران کے خلاف کارروائی کی گئی۔ سلطان سلیمان اول نے اپنے دور حکومت میں جو کارنامے سر انجام دیے، ان کی وجہ سے وہ ایک عظیم حکمران قرار پائے۔ سلطان کے دور میں کئی مساجد، شفا خانے اور مدارس تعمیر کیے گئے۔ سلیمانیہ مسجد ان میں سب سے اہم ہے، جسے قسطنطنیہ کے بلند ترین پہاڑی مقام پر تعمیر کیا گیا۔ اس کے علاوہ وہ عظیم فاتح کے ساتھ ساتھ عظیم شاعر بھی تھے۔ انہیں دنیا سلیمان اعظم کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ان کو یورپی اقوام سلیمان دی میگنیفیسنٹ کے نام سے یاد کرتی ہیں۔ ترک ان کو سلیمان القانونی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ 1565 عیسوی میں آسٹریا سے جنگ پھر شروع ہوئی۔ سلطان بیماری کے باوجود میدان میں آئے اور 2 اگست 1565 عیسوی کو ایک اہم قلعے سگتوار کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ 8 ستمبر تک جاری رہا۔ قلعہ فتح ہو گیا۔ جب عثمانی لشکر قلعے میں داخل ہو کر فتح کے نعرے لگا رہا تھا اور خلافت عثمانیہ اور اسلام کی سربلندی کے جھنڈے لگا رہا تھا، تو وہ اس سے بے خبر تھا کہ ان کے ہر دل عزیز سلطان اب ان میں نہیں رہے۔ 5 اور 6 ستمبر کی درمیانی رات، 9 اور 10 صفر المظفر کی رات 1565 عیسوی میں سلطان نے اس جہان فانی سے کوچ کیا۔ ان کو سلیمانیہ مسجد کے ساتھ دفن کیا گیا۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ حافظ۔